اب جی تین فکرے ہیں مصائب آل محمد کے جو رونے کے لیے نہیں ہے، ماتم کے لیے بھی نہیں ہے، وہ کوئی چیخ مار کے رونے کے لیے بھی نہیں ہے، وہ فکرے کم سے کم مر جانے کے لیے. پہلا فکرہ میں نے علامہ طالب جوہری صاحب کی زبانی ڈیرہ غازی خان میں سنا، پتہ نہیں میں کتنی دیر رویا، مجھے نہیں معلوم. فکرہ ہی ایسا تھا مصائب. انہوں نے کہا کائنات کے سارے مرثیے علی کی بیٹی کے ایک فکرے پہ قربان ہو سکتے ہیں. جو بہن بھائی کا چہرہ قرآن کی طرح دیکھتی تھی، وہ مقتل میں کھڑے ہو کے کہہ رہی تھی کیا تو میرا بھائی حسین ہے؟ جو بھائی کا چہرہ قرآن کی طرح دیکھتی تھی. اتنا مارا امت نے حسین کو، مقتل میں کھڑے ہو کے پوچھ رہی تھی کیا تو میرا بھائی حسین ہے؟ دوسرا فکرہ پڑھتے ہوئے مجھے موت بھی آ جائے تو شاید حق ادا نہ ہو. راول پنڈی قدیم گرامی نے فکرہ پڑھا، نہ آگے وہ پڑھ سکے نہ کوئی سن سکا، مجلس ختم ہو گئی. پتہ نہیں کس رنگ میں انہوں نے فکرہ پڑھا. انہوں نے کہا روتے روتے مر بھی جائیں تو حق ادا نہ ہو. جب آباد تھی علی کی بیٹی تو جبرائیل رک کے اجازت مانگتا تھا، جب اجڑی ہے تو شمر بغیر اجازت کے آیا، پھر مرضی سے لوٹتا رہا. کہیں سے چادریں اتری، کہیں سے دور چھینے، کہیں سے خیموں میں. پہلا فکرہ طالب جوہری صاحب کا. دوسرا فکرہ میں نے پڑھا اپنے والد گرامی کا. تیسرا فکرہ اس فقیر کا ہے، مجھے آل محمد نے عطا کیا. میں امامیہ کالونی 8 ربیع الاول کو مجلس پڑھنے پہنچا. مجھے رضی بھائی نے کہا واپسی پڑھیے، واپسی. مدینے اجڑ کے واپس آئے تھے. میں نے کہا اگر واپسی سننی ہے تو پھر ایک فکرہ سن لو، آگے سنو گے تو پڑھوں گا. میں نے کہا واپسی پہ رونا ہو تو ایک فکرہ کافی ہے. کربلا سے لے کے شام تک جس معصوم بچی نے سب سے زیادہ گھر کا پوچھا وہ گھر نہ آئی. بی بی نے سب سے زیادہ گھر کا پوچھا وہ گھر نہ آئی. اچھا میں نے بڑا سوچا کہ بی بی نے گھر کا زیادہ کیوں پوچھا. مجھے دو وجوہات ملی ہیں. میں نے سب یہ فکرہ بھی سب سے پہلے میں ہی پڑھ رہا ہوں. کبھی کبھی لگتا ہے اپنے لیے پوچھتی تھی، جب تازیانہ لگتا تھا، جب تماچا لگتا تھا. لیکن یہ مجھے ذکر ہے، میرا اس پہ ہاتھ ہے. بہنوں کو بھائی بڑے پیارے ہوتے ہیں. مجھے لگتا ہے زیادہ امام سجاد سے اس لیے پوچھتی تھی کیونکہ سجاد کو ظالم مارتے بہت تھے. میں شام گیا تھا، 20 صفر چہلم کا دن تھا، بہت زیادہ بے تحاشا رونے کی آواز تھی. میں نے سنا تو کوئی نوحہ خان نوحہ پڑھ رہے تھے. مرشد نوحہ نے قیامت، وہ ایک ہی سطر بار بار پڑھی جا رہی تھی اور لوگ بے تحاشا ماتم کر رہے تھے. میں نے جب وہ سطر سنی میں روتے روتے فرش پہ گر گیا. ممبر ہے، میرا ہاتھ ہے، یقین کیجئے گا جو میرے ساتھ ہوں گے وہ گواہی دیں گے. میں کافی دیر بے ہوش پڑا رہا. میں جب تک پھر شام میں رہا میں روتا رہا اسی نوحے پہ. وہ نوحہ کیا تھا؟ وہ 4 سال کی بچی کی غریب اور مظلوم باپ کے نام فریاد تھی. بچی اپنے غریب باپ سے کیا کہہ رہی تھی؟ وہ نوحہ پڑھ رہے تھے. بابا تیرے بن میں بے امان ہوں، تو کہاں ہے میں کہاں ہوں، جس نے چاہا اس نے مارا. امام سجاد کو بہت زیادہ رلایا. کس نے رلایا؟ بہن کے سوالوں نے. جب بھی کسی غلام نے پوچھا مولا کس نے رلایا، کہا بہن کے سوالوں نے. مولا مقتل، کہا وہ ایک طرف، کہا غازی کے بازو، کہا ایک طرف، کہا اکبر کی برچی، کہا ایک طرف، کہا قاسم کے ٹکڑے، کہا ایک طرف. کہا مولا سب سے زیادہ کس نے رلایا؟ کہا غریب بہن کے سوالوں نے. مولا تو امام ہے، میں تیرا نوکر ہوں، پھر ایک سوال بہن کا سنا تاکہ میری پوری زندگی کی عبادت کا سامان مل جائے. ہو سکتا ہے یہی ممبر چھوڑ کے سلام کر جاؤں. آواز ابن منظر نہ پوچھ، آواز مولا تیرا نوکر ہوں، منت کر رہا ہوں، تیری خدمت کی ہے. آج خدمت کا صلہ نہیں مانگ رہا، صرف اتنا پوچھ رہا ہوں جس پہ اتنا تو خون روتا ہے. وہ سوال کتنے درد بھرے ہوتے تھے. آج ایک سوال تو سنا. آواز ابن منظر اگر سن سکتا ہے پھر سن. شام کا بازار تھا، میں پڑھ گیا تو نے سن لیا. شام کا بازار تھا، پتھروں کی بارش تھی، باغی باغی کا شور تھا، تماشائیوں کا ہجوم تھا، پتھر مارنے والوں کا مجمع تھا. میرے ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں تھیں، پاؤں میں بیڑیاں تھیں، کمر میں لنگر تھا. اچانک میری 4 سال کی بہن نے میرے دامن میں ہاتھ ڈالا. میں نے مڑ کے دیکھا، میری بہن کی حالت کیا تھی؟ بالوں میں خاک تھی، کانوں سے خون تھا، چہرے پہ تماچوں کے نشان تھے، آنکھوں میں آنسو تھے. میری بہن ہاتھ جوڑ کے کہہ رہی تھی سجاد میری منت ہے ظالم شمر سے کہے مجھے جتنا مارنا ہے مار لے مگر تانا دے کے نہ مارے. سکینہ کیا کہہ کے مارتا ہے؟ آواز سجاد تیری قسم ظالم جب بھی مارے کہتے بلا باس کو. کہاں ہے غازی؟ گھوڑے کی گردن میں میرے چچا کا سر تڑپتا ہے. آواز آتی ہے مولا کاش مجھے اجازت مل گئی ہو مولا.